لاہور قلندرز یا کراچی کنگز، کس کے ہاتھ میں ہوگی PSL کی ٹرافی؟ سب سے بڑا ٹاکرا، ہائی وولٹیج میچ جاری۔ لاہور قلندرز کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ، 3 وکٹ کے نقصان پر 72 رنز بنا لیے۔ پہلی بار فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیمز پرجوش، دنیا بھر سے لاکھوں مداح ٹیلی ویژن اسکرین پر اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میچ جیو سپر پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔ ساتھ اس کے ساتھ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں۔ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھنے لگے ہیں۔ ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو، سب کے سامنے پتہ چلے کہ کون سی پارٹی کے لوگ کس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اگلے انتخابات پرچی ڈال کر نہیں بٹن دبا کر ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لانے کا اعلان۔ کہا کہ چاہتے ہیں ایسا انتخابی عمل ہونا چاہیے جسے ہارنے اور جیتنے والے دونوں قبول کریں۔ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کے باہر سے ووٹ ڈالنے کے لیے بھی سسٹم لا رہے ہیں۔ سینٹ انتخابات میں خفیہ ووٹنگ کی بجائے شو آف ہینڈ کے لیے آئینی ترامیم لا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کریں گے۔ گیارہ جماعتوں کے اتحاد PDM کا 12 نکاتی میں حصہ کہ پاکستان پر اتفاق، آئین پاکستان کی بالادستی عملداری، پارلیمنٹ کی خود مختاری اور آزاد عدلیہ کا قیام یقینی بنائے جانے پر اتفاق، آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات، عوام کے بنیادی حقوق، صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کے تحفظ پر اتفاق، مقامی حکومتوں کے مؤثر نظام، اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کے دفاع، انتہا پسندی، دہشت گردی کے خاتمے پر بھی اتفاق، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے خاتمے پر بھی اتفاق کیا۔ PDM نے گلگت بلتستان الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حکومت سے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار۔ PDM کے سربراہی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں عوام سے آزادانہ انتخاب کا حق چھین لیا گیا، ریاستی مشینری اور اداروں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ بولے کورونا کی آڑ میں جلسوں پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، PDM انہیں مسترد کرتی ہے، جلد سے شیڈول کے مطابق ہو کر رہیں گے۔ کہا مستعفی چیئرمین FBI شبر زیدی کے اعترافات عمران خان کی حکومت کے لیے FIR ہیں۔ حکومت مخالف تحریک کی رفتار کو تیز کریں گے، سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز کی گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی کی مذمت۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ بلاول نے کہا کہ دھاندلی کے باوجود اپوزیشن جماعتوں نے زیادہ ووٹ لیے، حکومتی اتحاد سے زیادہ ووٹ لینا PTI کی عدم مقبولیت کا ثبوت ہے۔ مریم نواز بولی گلگت بلتستان کے عوام اپوزیشن کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز میں جلد ملاقات کرنے پر بھی اتفاق۔ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والے گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دینے کو تیار نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ GB میں تمام سروے پاکستان تحریک انصاف کی برتری اور عمران خان کو مقبول رہنما دکھا چکے تھے۔ گزشتہ 10 برس میں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کچھ نہ کرنے والوں کو ووٹ کیسے ملتے؟ معاملے خصوصی شہباز گل نے کہا کہ PDM نے گلگت بلتستان میں انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا۔ الیکشن میں گلگت بلتستان کے عوام نے PDM کو مسترد کر دیا۔ GBA2 گلگت 2 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی۔ پیپلز پارٹی کا اپنے امیدوار جمیل احمد کو 142 ووٹ کی برتری ملنے کا دعویٰ۔ اس سے پہلے ہونے والی گنتی میں جمیل احمد 2 ووٹ سے ہار گئے۔ وفاقی کابینہ نے کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کے علاج میں استعمال ہونے والی 61 اشیاء پر ٹیکس اور ڈیوٹی کی چھوٹ دینے کی منظوری دے دی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ ملک میں گندم اور چینی کی کوئی کمی نہیں، چینی اور گندم کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کابینہ نے ربی فصل خصوصاً گندم کے لیے وزیر اعظم امدادی پیکج کی منظوری دے دی۔ گلگت بلتستان الیکشن پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ علی امین، مراد سعید اور زلفی بخاری نے زبردست انتخابی مہم چلائی۔ تحریک انصاف گلگت بلتستان کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرے گی۔
اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں. دفتر خارجہ کا واضح اور دو ٹوک موقف سامنے آ گیا. کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم پر امریکی دباؤ کی خبریں من گھڑت ہیں. کچھ روز پہلے ایک ٹی وی انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ کچھ ملکوں کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ ہے، لیکن جب تک مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے. جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا ایک ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو کہ اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. دونوں میرے بازو ہیں، ایک دایاں اور ایک بایاں. لاہور قلندرز اور کراچی کنگز، اب ان دونوں کے بیچ مقابلہ ہوگا. سپورٹ ہے ہماری دونوں ٹیموں کے ساتھ. میں حیثیت کراچی والے کے دلی اعتبار سے تو کہتا ہوں کہ کراچی جیتے. میری وشز اوور آل جو ہوتی تو پاکستان کے لیے ہیں، لیکن سپورٹ میری لاہور قلندر کے لیے. سیاستدانوں کی بھی پی ایس ایل فائنل میں دلچسپی. فردوس عاشق اوان کہتی ہیں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز دونوں ان کے بازو ہیں. پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید، پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب اور نون لیگ کے عابد شیر علی اپنی من پسند ٹیم کی فتح کے لیے پرامید. لاہور قلندرز کے حارث رؤف اپنے انداز سے سب کے لیے مثال بن گئے. پی ایس ایل میچ میں سابق کپتان شاہد آفریدی کو آؤٹ کرنے کے بعد حارث نے جو انداز اپنایا اسے کرکٹ کی جنٹلمین گیم کی طرف واپسی کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا جانے لگا. پائی پائیاں دے درد وٹاؤں دے، پائی پائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. آج ماں جی یاد آ رہی بہت. لاہور قلندرز کے مالک فواد رانا زندگی کے اس اہم لمحے پر اپنی والدہ کو یاد کر کے جذباتی ہو گئے. کہا ان کی والدہ نے کہا تھا کہ تم مشہور ہو گئے، ان کی دعاؤں کے صلے میں ہی کامیابیاں ملی. سندھ بھر کے تعلیمی اداروں میں رواں برس موسم سرما کی تعطیلات نہیں ہوں گی. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا اعلان. کہا کہ کرونا وائرس کے باعث پہلے ہی معمول سے زیادہ تعطیلات ہو چکی ہیں. نومبر کے آخر میں NCOC کے اجلاس میں اس پر مزید بحث ہوگی. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کہتے ہیں صوبائی حکومت کی ترجیح ہے کہ تعلیمی ادارے بند نہ ہوں، حتمی فیصلہ حالات کے مطابق. آزاد کشمیر بھر میں 20 نومبر سے 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ. ہر قسم کی تقریبات پر پابندی ہوگی. اسکول اور کاروباری مراکز بند رہیں گے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر میں کورونا کے باعث 5 افراد جاں بحق ہوئے. ملک میں کورونا مریضوں میں تیزی سے اضافہ. ایک دن میں مزید 2050 افراد کورونا میں مبتلا. 33 افراد انتقال کر گئے. اموات کی مجموعی تعداد 7193 ہو گئی. گزشتہ روز ملک میں کورونا کے 29,378 ٹیسٹ کیے گئے. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7% رہی. کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 29,000 سے تجاوز کر گئی. کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کے لیے پاکستان کا ایڈوانس بکنگ کا فیصلہ. پارلیمانی سیکرٹری صحت نوشین حامد کہتی ہیں وزیر اعظم عمران خان نے ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کروانے کی منظوری دے دی. پاکستان نے 2 بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی سے رابطہ کیا ہے. پہلے مرحلے میں 1 کروڑ پاکستانی کو ویکسین میسر آئے گی. ان میں فرنٹ لائن ورکرز اور 65 سال سے زیادہ عمر کے شہری شامل ہوں گے. آفس میں بیٹھی ہوں، اپنے چیمبر میں بیٹھی ہوں، 100 لوگوں کے درمیان میں بیٹھی ہوں اور دن دہاڑے ایک شخص میرے دفتر میں داخل ہوا. اس نے غنڈہ گردی کی، اس نے مارا، اس نے میری عزت خراب کی، اس نے مجھے کھینچا. لیکن اگلے دن وہ اپنے گھر ہے بیل کے بعد. ساہیوال میں خاتون کو تھپڑ مارنے والے شخص کی ادارے تحفظ خواتین میں پہلے تعیناتی. میڈیا پر خبر آنے کے بعد نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا.
PTI की जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नवीद असलम पर खातून सीनियर पोस्ट मास्टर को थप्पड़ मारने पर मुकदमा दर्ज है। वो लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मली ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में मोटरवे पर वारदात का एतराफ कर लिया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुलजिम आबिद मली को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नकीबुल्लाह केस के मरकजी मुलजिम राव अनवार के वकील की अदम पेशी पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। कहा लगता है केस को जानबूझकर लटकाया जा रहा है, जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत का आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के वकला को पेश होकर हर हाल में दलाइल देने का हुक्म। कहा अगर एक वकील पेश न हो तो दूसरा वकील पेश होकर दलाइल दे। नकीबुल्लाह को 2018 में कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त राव अनवार SSP मलीक थे। कश्मीर में 4 साल की बच्ची को दरिंदों से छुड़ाने वाले कौमी हीरो सिंध पुलिस के ASI मोहम्मद बख्श और उनके घर वालों के एजाज में DIG वेस्ट ऑफिस कराची में तकरीब। पुलिस बैंड ने इस्तकबाल किया। कराची से ताल्लुक रखने वाली 4 साल की बच्ची और मां से कश्मीर में ज्यादती का वाकया अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में रोनमा हुआ। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का धरना तीसरे रोज भी जारी। DC ऑफिस के बाहर कारकुनान धरने में शरीक। कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि GBA2 का नतीजा रातों रात तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातें अगर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में इत्तेहाद बनाकर लड़ती तो क्या वो असेंबली में अक्सरियत हासिल कर लेती? हाई कोर्ट का दिलचस्प तज्जिया सामने आ गया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए मनसूबा बंदी ने कसरत राय से CPEC अथॉरिटी तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर की भी शिरकत। इजलास के एलामी में कहा गया है कि इजलास में शरीक 5 अरकान कमेटी ने बिल की मुखालिफत की, जबकि 7 ने हक में वोट दिया। ऑर्डिनेंस के खात्मे के बाद चेयरमैन CPEC अथॉरिटी ने कोई सैलरी पैकेज नहीं लिया। ऑर्डिनेंस के खात्मे के बाद चेयरमैन ने कोई MOU भी साइन नहीं किया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक पॉलिसी जल्द मुतारिफ करवाने, टैक्सेस और ड्यूटीज में छूट देने की सिफारिश कर दी। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत 6 नए कार मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस जारी किए गए हैं। ग्रीन फील्ड के तहत $476 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना के तहाइफ की 25 नवंबर को होने वाली नीलामी रोक दी। तहाइफ सदर, वजीर आजम और आला सरकारी शख्सियात को बैरून मुल्क दौरों के दौरान मिले थे। विफाकी काबीना डिवीजन ने 15 तहाइफ की 4 से 6 नवंबर के दौरान इस्लामाबाद में नुमाइश की थी। पंजाब काबीना के आज होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आला पंजाब ने सूबाई वज़रा मुराद रास और अंसर मजीद न्याजी की सरजनिश की। उस्मान बुज़दार का कहना था कि जो लोग बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं सब मालूम है, अब वो वजीर आला बनकर दिखाएंगे। वजीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मुस्तरद शुदा राजकुमारी और बिलावल तारीखी शिकस्त पर मातम कना है। कोई उन्हें समझाए कि सिर्फ वही इलेक्शन शफाफ नहीं होता जिसमें आप जीते। ऑपोजिशन माने या ना माने, अवाम ने फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया। अब हौसला करो, वोट को इज्जत दो। शिकस्त तस्लीम करने के लिए भी ज़र्फ की जरूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर की लाहौर में स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। परवेज इलाही ने कहा कि ब्रिटिश एयरवेज का लाहौर और इस्लामाबाद से परवाजें बहाल करना खुशाइंद है। बख्तावर की मंगनी 27 नवंबर को महमूद चौधरी से होगी। बख्तावर ने सोशल मीडिया पर बताया कि बदकिस्मती से उनके कार्ड बाकायदा तौर पर मेहमानों के भेजे जाने से पहले लीक हो गए।
ان کے ہونے والے منگیتر محمود چودھری اور ان کے خاندان کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں. پیپلز پارٹی کے اعلامیے کے مطابق محمود چودھری کی رہائش اور بزنس متحدہ عرب امارات میں ہے. امریکہ میں کورونا سے ہلاکتیں 2.5 لاکھ سے بڑھ گئیں. ریاست مشیگن، واشنگٹن، نیو جرسی اور نیو میکسیکو میں پابندیاں سخت کرنے کا اعلان. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کورونا وائرس ٹیسٹ منفی آ گیا. آسٹریا میں آج سے لاک ڈاؤن کا آغاز. آسٹریلوی ریاست ساؤتھ آسٹریلیا میں کورونا کیسز سامنے آنے پر سماجی پابندیاں عائد. بھارت میں کورونا کیسز کی تعداد میں کمی. جولائی کے بعد سے پہلی بار یومیہ 30,000 سے کم کیسز رپورٹ. جاپان کی اسپورٹ شاپ میں نگران روبوٹ کورونا ہدایات پر عمل درآمد کروائے گا. اختیارات کی منتقلی میں مزید تاخیر ہوئی تو اموات زیادہ ہو سکتی ہیں. جتنی جلد اختیارات ملیں گے اتنی جلد کورونا ویکسین پر کام شروع ہوگا. نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان. کہا ٹرمپ اور ریپبلکن اختیارات کی منتقلی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود کو NRO دے دیں گے یا ان کے خلاف مقدمات دوبارہ کھل جائیں گے؟ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر کی حیثیت سے صدارتی استثنا حاصل ہے. تاہم صدر ٹرمپ الیکشن میں ہارنے کے بعد عام شہری بن جائیں گے، جس کے بعد ان کے خلاف دائر مقدمات دوبارہ کھل سکتے ہیں. صدر ٹرمپ پر رشوت دینے، جنسی ہراسانی، ٹیکس اور ریل اسٹیٹ فراڈ جیسے الزامات ہیں. گڈ لک گڈ لک گڈ لک گڈ لک گڈ لک گڈ لک. میں دونوں ٹیموں کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں. وہ بھی ٹیم جیتے، پاکستان کی جیت ہوگی، پاکستان کرکٹ کی جیت ہوگی. مختلف کھیلوں کے کھلاڑی بھی کرکٹ فیور میں مبتلا. رستم پاکستان انعام بٹرانہ فواد کو بھنگڑا ڈالتے دیکھنا چاہتے ہیں. کہا خواہش ہے بابر اعظم سینچری بنائیں. کراچی پلیئر کلثوم ہزارہ نے کہا کہ وہ کراچی میں رہتی ہیں لیکن دونوں ٹیمز کو سپورٹ کر رہی ہیں. کراچی جیتے گا. ہم لاہور قلندر کو سپورٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ لاہور قلندر جیتے گا. بابر اعظم از مائی فیوریٹ پلیئر. کراچی کنگز زندہ باد. جیتے گی کراچی کنگز جیتے گی. انشاءاللہ لاہور قلندر جیتے گا. مائی ٹیم کوئٹہ پشتون رائزر سپورٹ لاہور قلندر بیکاز آف ثنا فواد. PSL جیتنے والی ٹیم کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 10 سیکنڈز کی ویڈیو بنائیں اور واٹس ایپ کریں جیو نیوز کو. ہم اسے دنیا کو دکھائیں گے. یہ پیغام آپ کی پسندیدہ ٹیم اور کھلاڑیوں تک پہنچائیں گے. جیو نیوز کا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر. ذرا آپ یوٹیوب پہ بھی کام کرتی ہیں نا؟ جی. تو آپ یوٹیوب پہ پینسل بھی لگا لیتی ہیں؟ مطلب یوٹیوب پہ کس کس ٹائپ کے کام ہوتے ہیں؟ جواب دینے کی ضرورت ہے. سن لو یوٹیوب کے ان کو سمجھا. یوٹیوب کے اوپر میں کہہ رہا ہوں پینسل بھی لگا لیتی ہیں. پینسل کچا پینسل لگا لیتی ہیں. پینسل جشن کرکٹ میں علی میر نے جاوید میاں کے روپ میں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری. حارث رؤف نے خصوصی گفتگو میں کہا کہ شاہین شاہ وکٹس لیں یا وہ خود ٹیم کے لیے وکٹس لینا اہم ہے. شاہد آفریدی کو آؤٹ کرنے پر کہا کہ شاہد آفریدی کے ملک کے لیے خدمات ہیں، اس لیے ان کا احترام ضروری تھا. پروگرام جشن کرکٹ میں اداکارہ زویا ناصر نے کہا کہ بابر اعظم ان کے فیوریٹ کھلاڑی ہیں. کالام میں شدید برفباری، سیار مقامی افراد پھنس گئے. ڈپٹی کمشنر کے مطابق 19 افراد کو پھنسے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں. لوگوں کو نکالنے کے لیے مشینری کام کر رہی ہے. مجھے پتا نہیں تم کیا محسوس کر رہی ہو، اس لیے کہ میں نے پوچھا بھی نہیں ہے، لیکن تم اتنی خاموشی کے ساتھ میری زندگی میں آئی ہو کہ بہت سارے سوال بے معنیوں کر رہ گئے. مجھے اکیلا نہ چھوڑ کے جائے، میں مر جاؤں گی. کوئی بار میں ابھی واپس آ جاتا ہوں، مجھے جانے دو پلیز. سنجیدہ اور روبدار کرداروں کے لیے مشہور ملنسار ہنسمکھ شخصیت کے مالک اداکار شفیع محمد کو مداحوں سے بچھڑے 13 برس بیت کر
جادو بھری آواز، گائکی کا الگ انداز، لوگ نہیں بھولے رونا لیلا کی آواز. پاکستانی فلمز کو کئی یادگار گیت دینے والی گلوکارہ کو اب 36 سال گرا مبارک.